بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی 16ویں آیت پڑھیں گے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات سے منافقین کے بارے میں بات شروع کی تھی۔ یہ آیت بھی منافقین کے مائنڈ سیٹ یعنی کہ ان کے طرز عمل کو بیان کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، پس نہ تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع دیا اور نہ ہی وہ ہدایت پانے والے تھے۔ اگر اس آیت کو دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی تجارت کے بارے میں بات کی ہے، یعنی کہ انہوں نے کوئی تجارت کی ہے۔ سب سے پہلے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید لی، یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کے سامنے ہدایت کی روشنی موجود تھی، لیکن انہوں نے اپنی مادہ پرستانہ اور حریص ذہنیت کی وجہ سے گمراہی کا راستہ اختیار کیا، یعنی ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ انہوں نے تو اپنے طور پر ایک تجارت کی، اب وہ تجارت کیسی تھی؟ منافقت اختیار کر کے۔ وہ کس طرح؟ یعنی درمیان والا راستہ چن کر اپنے آپ کو تاجرانہ طریقے سے نقصان سے بچانے کی کوشش کی۔ اب کون سا نقصان؟ یعنی مسلمانوں کی وجہ سے کافروں کو جو نقصان پہنچ رہا تھا، یعنی اگر مسلمانوں کی وجہ سے کافروں کو شکست ہوئی تو ان پر جو پابندیاں لگائی جائیں گی اس نقصان سے بچنے کے لیے، اور ادھر سے کافروں کی طرف سے بھی اگر مسلمانوں کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس نقصان سے بچنے کے لیے بھی انہوں نے درمیان والا راستہ اختیار کیا کہ مسلمانوں سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، کافروں سے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تمہاری تجارت جو تم نے کی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، ڈبل فوائد حاصل کرنے کے لیے، تاجر یہی کوشش کرتا ہے کہ ڈبل فائدے حاصل کرے۔ اب جو تم نے یہ کوشش کی ہے ڈبل فائدے، ادھر سے بھی فائدہ ادھر سے بھی فائدہ حاصل کرنے کے لیے، تو یہ تمہاری تجارت تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ جس دنیاوی عزت، مال اور دولت اور جھوٹے تحفظ کی خاطر تم نے یہ منافقانہ کھیل کھیلا ہے وہ تمہیں کبھی نہیں حاصل ہو سکے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آیات کے ذریعے مسلمانوں کو بتا دیا ہے اور تم مسلمانوں کی نظروں میں ویسے گر گئے ہو، لیکن کافر بھی تم پر دل سے بھروسہ نہیں کرتے، کیونکہ دوگلے انسان پر تو کوئی بھروسہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو ان کے یہ دوگلے پن کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو انہوں نے راستہ اختیار کیا کہ ادھر سے بھی فائدے حاصل کریں گے ادھر سے بھی تاجرانہ طریقہ اختیار کیا، اب اس کی وجہ سے کیونکہ انہوں نے دوگلا پن کیا تو اس کا نقصان انہیں یہ ہوا کہ وہ ہدایت کی جو فطری طور پر طلب ہوتی ہے اور صلاحیت ہوتی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے انہوں نے کھو دیا، جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر رکھی ہوئی ہے۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں تھے۔ اب ہم اگلی آیت پر چلتے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کی حالت واضح کرنے کے لیے ایک بہترین مثال کے ذریعے منظر کشی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، یعنی ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشن ہوئی، ابھی وہ ہوئی ہی تھی روشن کہ اللہ نے ان کے نور کو لے لیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ سوجھتا ہی نہیں ہے۔ پھر اگلی ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ سیدھے راستے کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ اب ہم اس کو ایک سیکوینس کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے اندھیری رات سے کیا مراد ہے؟ اندھیری رات سے مراد کفر کی حالت ہے۔ جب یہ لوگ کفر کے اندھیرے میں تھے تو انہوں نے ظاہری طور پر کلمہ پڑھ لیا، گویا ایک آگ جلائی، یعنی یہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ جیسے ہی یہ اسلام میں داخل ہوئے ان کے آس پاس روشنی ہو گئی،
یعنی انہوں نے دیکھا کہ یہ دن کتنا خوبصورت ہے، اس سے فوائد حاصل کیے، مسلمانوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے انہیں جو جان و مال کا تحفظ اور دنیاوی فوائد کی ایک روشنی مل رہی تھی عارضی، وہ انہیں مل رہی تھی۔ بالکل اسی طرح جیسے ایک اندھیری رات میں روشنی آگ جلانے سے سب کچھ نظر آنے لگتا ہے، لیکن چونکہ ان کا اس میں داخل ہونے کا ایک خاص مقصد تھا، وہ مفاد پرستی۔ اب اس مفاد پرستی کو حاصل کرنے کے لیے جیسے ہی انہوں نے دین اسلام کو ایک آلے کی طرح استعمال کرنا شروع کیا تو اچانک سے وہ روشنی ختم ہو گئی۔ اب یہاں ایک نفسیاتی نکتہ ہے، جب انسان پہلے ہی اندھیرے میں ہو تو اسے اچانک روشنی جانے یا آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ پہلے ہی اندھیرے کا عادی ہوتا ہے۔ اب یہ ایک کافر کی مثال دی جا رہی ہے، لیکن جب ایک انسان مکمل روشنی میں ہو، اب وہ مکمل روشنی میں آ گیا ہے اور اچانک سب کچھ تاریک ہو جائے تو وہ بالکل ایک بلینک سا ہو جاتا ہے، یعنی کچھ اسے سجائی نہیں دے رہا ہوتا۔ نہ صرف اس کی آنکھیں دیکھنا بند کر دیتی ہیں بلکہ اس کے جو سینسز یعنی اس کے جو حواس ہیں وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں۔ یعنی ایک آدمی جو اندھیرے میں اپنے سینسز کے ذریعے چیزوں کو محسوس کر سکتا تھا، اب اچانک جو روشنی میں آیا اور پھر اندھیرے میں چلا گیا، اب اس کی یہ جو صلاحیت ہے یہ بھی چھین لی گئی ہے۔ اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسے کچھ سوچتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اب ایک ہی جگہ پر سٹک ہو کر رہ گیا اور وہاں سے اب یہ نہیں ہل سکتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں اسی لیے تو فرمایا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس اب یہ ہدایت کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ یعنی جیسے ہی ان سے یہ روشنی سلب ہو گئی، وہ ایک جگہ رک گئے، سٹک ہو گئے، اور ہدایت کے راستے سے نہ وہ ادھر جا سکتے ہیں، اب وہ نہ ادھر جا سکتے ہیں، تو اب وہ ہدایت سے محروم ہو گئے ہیں۔ یعنی یہ منافق وہ ہوتا ہے جو ایک جگہ پر سٹک ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ چلو کافر کی بات اگر کی جائے، کیونکہ کافروں میں ہی کچھ مسلمان بھی ہوئے تھے جو پکے مومن بنے تھے، کیونکہ ان کے اندر وہ تھوڑی سی محسوس کرنے کی صلاحیت، سینسز موجود تھے، جن کی وجہ سے انہوں نے وہ راستہ اپنا لیا۔ ان کو ہدایت کی اگر طلب تھی تو انہوں نے وہ راستہ اختیار کر لیا، وہ روشنی میں آ گئے۔ لیکن ایک انسان جو اندھیرے میں تھا دوبارہ روشنی میں آیا، روشنی سے اس نے سب کچھ دیکھ لیا، لیکن اچانک سے وہ اندھیرا ہو جائے، پھر اس کے اندر 2 قدم چلنے کی بھی صلاحیت نہیں رہ جاتی، کیونکہ اسے ایسے لگ رہا ہوتا ہے جیسے سب کچھ بلینک ہو گیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے جو انہیں یہ کہا ہے کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو یہ ان کی جسمانی کمزوری نہیں ہے، بلکہ بہرے ہیں کا مطلب ہے یعنی انہیں حق کی آواز سنائی تو دیتی ہے مگر اسے قبول کرنے کے لیے یہ تیار نہیں ہیں، اس لیے انہیں بہرے کہا۔ یعنی وہ روحانی سننا جو ہے نا وہ ان کے کان نہیں ہیں، اور اسی طرح سننے والے کان نہیں ہیں۔ اسی طرح گونگے ہیں، یعنی زبان سے تو وہ مصلحتاً حق کا اقرار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر ان کا دل اس کی گواہی نہیں دیتا، اس لیے وہ سچ بولنے سے بھی قاصر ہیں۔ اندھے ہیں، یعنی ان کے سامنے ہدایت کی روشن جو نشانیاں ہیں وہ موجود ہیں، لیکن یہ سچائی کو دیکھنے کی صلاحیت سے بالکل محروم ہے، یعنی اس روحانیت سے دیکھنے سے بھی محروم ہے، اس روحانیت سے وہ سننے سے بھی محروم ہے، اس روحانیت سے وہ بولنے سے بھی وہ محروم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس اندھیرے میں ایسے پھنس چکے ہیں کہ اب کبھی سچی ہدایت کی طرف وہ لوٹ کر نہیں آ سکتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ان کی مثال بیان کی کہ یہ کیسے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اب ان کی دوسری مثال بیان کی ہے، یا پھر ان کی مثال آسمان سے برستی اس بارش کی سی ہے جس میں اندھیریاں، گرج اور بجلی ہو۔ وہ موت کے ڈر سے
کڑک کی وجہ سے اپنی انگلیاں کانوں میں ٹھونس لیتے ہیں، اور اللہ کافروں کو گھیرے ہوئے ہے۔ قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے۔ جب بھی بجلی چمکتی ہے اور ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو وہ اس میں چلنے لگتے ہیں، اور جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں بالکل ہی ختم کر دیتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے دوسری مثال بیان کی ہے۔ اب یہ مثال بھی پہلی والی مثال سے ملتی جلتی ہے۔ جیسے پہلی مثال میں تھا کہ جیسے روشنی جلی، انہوں نے دین اسلام سے فوائد حاصل کیے، لیکن جیسے ہی مفاد کی طرف بڑھنے لگے تو وہ روشنی ان سے سلب ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی اب دوسری مثال بیان کی ہے اس آیت میں، کہ ان کی مثال اس طرح سے ہو سکتی ہے کہ اس بارش کی طرح۔ اب یہ بارش سے کیا مراد ہے؟ بارش سے مراد دین اسلام ہے جو رحمت بن کر آیا، مگر رحمت ہمیشہ اکیلی نہیں آتی، ساتھ آزمائشیں بھی لے کر آتی ہے۔ تو وہ اپنے ساتھ کیا لے کے آئی؟ اندھیریاں، گرج اور چمک، جو دراصل اسلام کے احکامات تھے، ہجرت تھی، جہاد تھا، اور وہ ساری آزمائشیں تھیں جو مسلمانوں پر آ رہی تھی۔ یعنی جہاں پر ہمیں آسائشیں ملیں گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، وہاں پر آزمائشیں بھی لازمی ہوں گی۔ لیکن منافقین کا طرز عمل کیا تھا کہ جب کوئی سخت حکم آتا یا قربانی دینی پڑتی تو وہ خوف کے مارے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے تھے کہ کہیں وہ موت کے منہ میں نہ چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ موت کے ڈر سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے۔ یعنی وہ اسلام کے سے حاصل ہونے والے فوائد تو چاہتے تھے، مگر سختیاں برداشت کرنے کے لیے وہ تیار نہیں تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے کافروں کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ یعنی تم لوگ جس کفر کے سہارے پر اچھل رہے ہو، یعنی اصل بیس تم لوگوں کے اندر کفر ہی ہے، تو تم لوگ جس سہارے پر، کیونکہ تم نے یہ سوچا ہوا ہے کہ وہ جو کافر ہے وہ تمہیں کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا لیں گے، تو جان لو کہ وہ کفر تو خود اللہ کے محاصرے میں ہے، یعنی اللہ کے گھیرے میں ہے۔ جب وہ خود کو اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتے تو وہ تمہیں کس طرح سے مادی تحفظ یا فائدہ دے سکتے ہیں، کس طرح سے تمہیں بچا سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قریب ہے کہ بجلی ان کی بینائی اچک لے جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ظاہری طور پر بھی تم فوائد حاصل کر رہے ہو، یعنی مادی فوائد جو منافقین حاصل کر رہے تھے، تو اس کا بیان یہ ہے کہ قریب ہے کہ یہ فوائد بھی تم سے چھین لیے جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یعنی آیت نمبر 20 میں فرمایا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ان کی تاجرانہ اور موقع پرست ذہنیت کو بہت ہی زیادہ واضح کر دیا کہ جب بجلی چمکتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں۔ یعنی جب اسلام کی وجہ سے حالات اچھے ہوتے ہیں، کوئی کامیابی ملتی ہے یا مال غنیمت ہاتھ میں آتا ہے، تو وہ خوش ہو کر مسلمانوں کے ساتھ چل پڑتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے رہ جاتے ہیں۔ یعنی جیسے ہی کوئی آزمائش آتی ہے، جنگ کا موقع آتا ہے یا کوئی سخت حکم آتا ہے، تو وہیں پر سٹک ہو کر رہ جاتے ہیں، یعنی رک جاتے ہیں اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ان کے کان اور ان کی آنکھیں بالکل ہی ختم کر دیتا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے منافقین کے خلاف شدید ناراضگی کا اظہار کیا ہے کہ یہ جو تم ظاہری طور پر نفع اور نقصان دیکھ رہے ہو، اور یہ جو تم سن رہے ہو اپنے ظاہری کانوں سے، تو اللہ ان سے یہ صلاحیت بھی چھین لینے پر قادر ہے۔ یعنی روحانی طور پر تو وہ پہلے سے ہی اندھے اور بہرے ہیں اور سٹک ہو چکے ہیں، رکے ہوئے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو انہیں مادی اور جسمانی طور پر بھی ہمیشہ کے لیے مفلوج کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر کامل قدرت رکھتا ہے اور انسان اس کی گرفت سے کبھی نہیں بھاگ سکتا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نفاق، دوگلے پن اور ہر قسم کی مفاد پرستی سے محفوظ فرمائے، اور ہمارے دلوں کو سچے اور پکے ایمان کی روشنی سے منور کرے، اور ہمیں حق پر مستقل مزاجی کے ساتھ قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔